السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ میں آپ کو ان کے حوالے سے تھوڑی بہت بات جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ تجربات سے سفر انہوں نے مختلف ممالک کے کیے، اور سفر کرنے سے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا، اور جو انہوں نے اپنی زندگی سے تجربات حاصل کیے، مختلف واقعات دیکھے۔ اور اس دور میں کیونکہ پرانے وقت کی بات ہے تو بادشاہت کا دور تھا، مختلف علاقوں میں بادشاہوں کی جو ہے وہ ملات ہونے والے واقعات، فیصلے، رسم و رواج، اس طرح کی چیزیں دیکھیں۔ تو انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں فارسی زبان میں، جس میں ان کی کتاب جو ہے گلستان سعدی کے نام سے بھی ہے، بارستانی سعدی وغیرہ اس طرح کے نام کتابوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ اتنی اعلیٰ قسم کی ان میں باتیں ہیں، اور ایسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میننگ فل ان میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ انسیڈنٹس یا ایسے کہہ سکتے ہیں واقعات بیان ہیں، کہ جن سے آپ لوگ ایک ایک جو ان کا کوئی واقعہ پڑھیں تو ہمیں بہت بڑا جو ہے کوئی میسج ملتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں، یعنی اپنی زندگی کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بزرگ جو ہے یہ اپنی زندگی کا تجربات کا نچوڑ جو ہے وہ اپنی چند ایک باتوں میں پہنچا دیتے ہیں، کنوے کر دیتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کی جو مختلف حکایات ہیں، حکایت ویسے کہتے ہیں کہ سبق آموز کوئی واقعہ، سبق آموز کہانی، کوئی ایسا واقعہ جو بڑا میننگ فل ہو اور جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اس سوال سے اگر میں نے آج بات سٹارٹ کی ہے تو اس میں شیخ سعدی کی حکایات سیریز کا آغاز کیا ہے، کہ کوئی نہ کوئی واقعہ کبھی کبھار آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں کوئی نہ کوئی اسٹرانگ میسج ہو اور آپ کو اس سے سیکھنے کو کچھ ملے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو جو ہے وہ مار دینے کا، یعنی قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس کی قید میں کوئی قیدی تھا، تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس قیدی کو آزاد کر کے اس کو مار دیا جائے، یعنی اس کی موت جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ جب قیدی کو انہوں نے جیل سے نکالا اور بادشاہ کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ قیدی کو اب انہوں نے مارنا تھا، جرم اس کا جو بھی تھا، جس وجہ سے وہ قید تھا، وہ شیخ سعدی نے بیان نہیں کیا، لیکن اس کے جب سامنے صورتحال یہ ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے جو ہے وہ مار دیا جانا ہے، تو اس نے بادشاہ کے سامنے آ کر بادشاہ کو بہت غصے میں آ کر گالیاں دینا شروع کر دی، اور اس نے کافی زیادہ گالیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ جو ہے اپنے سامنے کھڑے وزیروں سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر دو پوائنٹ بنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ واقعی اس شخص کی، اس قیدی کی زبان کو نہ جانتا ہو، وہ کسی اور علاقے کا ہو، اس کی زبان اجنبی ہو، بادشاہ کو پتہ نہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، اس لیے وہ اپنے وزیروں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے جب منہ پہ ہمیں کوئی برا بھلا اچانک کہہ دیتا ہے تو ہم اکثر بات کو سنی انسنی کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسے ہمیں یہ کہہ سکتا ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں ہاں بھی یہ کیا کہہ رہے، اس سے کیا ہو گیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، تو بادشاہ اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا مجھے کہہ رہا ہے۔ تو ان میں صرف ایک وزیر ہے جو اپنی نیچر وائز اتنا اچھا نہیں ہے، وہ فوری طور پر بولتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ہے آپ کو مطلب برا بھلا بول رہا تھا، آپ کو گالیاں وغیرہ دے، لیکن جو اچھی فطرت والا وزیر ہے، جو اچھی سوچ رکھتا ہے، وہ فوری طور پر پہلے بول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اصل میں یہ صورتحال ہے کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی کہ غصہ پی جانے والے اور جو ہے وہ برداشت صبر کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اچھا اس نے یعنی کہ میری تعریف کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ غصہ پینے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کو رحم آ گیا اور بادشاہ نے اس کی جان کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جو بری خصلت والا وزیر سامنے کھڑا تھا وہ فوری طور پر بول پڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، اس نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں، اس نے تو آپ کو برا بھلا کہا ہے، اور یہ دوسرا وزیر تو جھوٹ بول رہا ہے، اس نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نے، آپ وزیر نے کہا کہ اس نے آپ کی تعریفیں کی ہیں یا آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر تو جھوٹ بول دیا ہے، تو آپ نے اس کی جان بخش دی ہے۔ تو بادشاہ وہاں پر کیا جواب دیتا ہے؟ بادشاہ بھی ایک مطلب اچھی سوچ رکھنے والا بادشاہ نے کہا کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس وزیر کا جھوٹ جو ہے وہ تمہارے اس سچ سے بہتر ہے، اس پہلے وزیر کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے۔ کیوں
کہ اس کا جھوٹ جو تھا وہ جان بچانے والا تھا، اس کے جھوٹ نے اس کی جان بچائی ہے، جس سے میں نے قیدی کو معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن تمہارا جو سچ ہے تو سچ، لیکن تمہارا جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جان لینے والا ہے۔ تو اس لیے بادشاہ نے پھر ایک لائن میں میسج دیا شیخ سعدی کے الفاظ میں کہ ایسا جھوٹ جو دوسری کی جو ہے جان بچائے وہ ایسے سچ سے بہتر ہے جو دوسرے کی جان لینے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حقائق ہے، اس حقائق میں ہمیں کیا میسج ملا، کیا سبق حاصل ہوا کہ انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسانی جان جو ہے کسی نے کسی ایک جان کی جو ہے وہ حفاظت کر لی، یا جیسے اسلام میں ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، کسی ایک انسان کی جان لی تو ساری انسانیت کی جان لی۔ ایک جو وزیر ہے سچ بول کر اس کی جان لینے لگا تھا، وہ بادشاہ کو اکسانے اور غصہ دلانے لگا، اور ایک وزیر جو ہے وہ جھوٹ بول کے اس کی جان اس نے بچا لی۔ تو اس طرح اس میں ہمارے لیے یہی سیکھنے کو ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے مطلب لائف میں، زندگی میں جتنا ہو سکے دوسروں کو کام آئے۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور جھوٹ کے ذریعے دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں، مطلب کسی کی جان بچانے کی بات آئی ہو یا اہم ایسی بات ہو، یا خاص طور پر جھوٹ اس صورت میں جائز ہے جب کوئی آپس میں لوگ ناراض ہوں تو ان کو آپس میں ہم نے قریب لانا ہو، ناراضگی ختم کرنی ہو تو ایک صورت ہے، ورنہ اس کے علاوہ جھوٹ کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا ویسے تو ایک بہت بڑی برائی اور گناہ ہے۔ بہرحال اس وزیر نے اس کی جان بچائی، اور جس سے اس کی جان بادشاہ نے بخش دی، اور بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اس اپنے وزیر پہ۔ لیکن دوسرے وزیر پر اسے بہت زیادہ غصہ آیا کہ وہ بڑا سچ تو بول رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جان لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ شیخ سعدی کی حکایات کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی کبھی میں کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو ایک بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی سننے کو ملیں گے، اور لائف کے لیے اپنی زندگی میں بہت زیادہ چینج لانے کے لیے اہم میسیجز بھی آپ تک میں کنوے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میری طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ۔